عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیودعون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت ہے۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت ہے۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا رس وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کرے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا، یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود ہے۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان کا۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا، پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک
قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گا. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہی چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے، اور ہمارا کانسیپٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں. افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے. جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے. یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے. اس وادی کے یہ 2 حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں. کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی. اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائے گا. حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں. یہ جو 2000 سال ہے، کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟
جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سب انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC. تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بادل موت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہے رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی بات. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی، بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن ایمپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا. شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا. ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی ہے یہودی گالی، جیو. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی،
یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو. یہ آپ کے علم ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، امتحانی سوالات آئے تھے. ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی تھے. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر اسٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر اسٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے. اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے، لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم. اے نبی، ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانتیاں آتی رہیں گی. میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. یہ میرا اختیار مطلق ہے. یہ موسیٰ مجھے پتہ نہیں کیا کس الہ کی دعوت دے رہا ہے اور کس کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دے رہا ہے. میں وہ بادشاہ مطلق. یہی معاملہ نمرود کا ہے. تو نمرود اور فرعون کی بادشاہت کفر، شرک کی بدترین صورتیں، اس لیے کہ وہ سوورنٹی کے مدعی ہیں. یہی تسلسل چلا ہے ملوکیت میں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز. یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے کہ چلی آ رہی تھی، اسی کے اثرات جو ہے موجود رہے ہیں. ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے تو خدائی اختیارات ہیں، خدائی حقوق ہیں. یہ ہے بدترین شرک اور بدترین کفر. لیکن داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں اب داؤد اپنی ذاتی حیثیت میں خلیفہ ہے. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اس لیے کہ داؤد خود اللہ کے احکام کے مطیع فرمان اور اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے. تو چاہے انہیں کہا جائے، ویسے قرآن مجید میں بھی لفظ ملوک آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا اور چاہا تھا کہ اب وہ آگے بڑھیں اور جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں، تو وہاں جو الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے بارے میں طے کر چکا ہے تمہیں بادشاہیاں دے گا. ذرا ہمت تو کرو، کم ہمتی مت دکھاؤ. لیکن یہ جان لیجئے کہ یہاں جو ایک بادشاہ جو خود وہ حاکمیت مطلقہ کا مدعی نہ ہو، بلکہ وہ خود اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرے، تو وہ کہنے کو بادشاہت ہے، حقیقت میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک شخصی خلافت ہے. اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نوع انسانی کا اجتماعی شعور اس سے آگے بڑھا ہی نہیں. اس سے آگے گاڑی چلی ہے تو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک ریپبلک قائم ہوئی، اسلامک ریپبلک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اب یہاں وہ خلافت عامہ ہے، اس لیے کہ اب انسانی شعور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ کوئی ایک فرد واحد جو ہے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے، بادشاہ بن کر بیٹھ جائے. لہذا واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ خواب تو دیکھ لیا تھا افلاطون نے بھی ریپبلک کا، لیکن وہ تو ایک خواب تھا، بڑا حسین خواب. اس کی کوئی تعبیر عمل کی دنیا میں، واقعات کی دنیا میں موجود نہیں تھی. یہ ایک ریپبلک پہلی قائم ہوئی ہے تاریخ انسانی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اب وہاں کیا ہے؟ اب ایک فرد خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلافت عامہ ہے. اس کے لیے میں یہاں ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے یہ اصطلاح وضع کی تھی اور بہت صحیح ہے. یہ پاپولر وائسجرنسی ہے. چونکہ نوع انسانی کا شعور جو گیا ہے تو جمہوریت ہے در حقیقت پاپولر سوورنٹی. پہلے وہ سوورنٹی ایک فرد میں، ایک خاندان میں چل رہی تھی، لیکن اب وہ سوورنٹی جو ہے اس کو پاپولر بنا دیا گیا، عوامی بنا دیا گیا. یہ ہے وہ سوشل ایوولوشن کا پروسیس. اس کے ساتھ ہی خلافت کا معاملہ جو ہے، جیسے جیسے ایک انسان بچپن سے اوپر جوانی کے طرف چلتا ہے، جسم بڑھتا ہے تو کپڑے بھی بدلتے ہیں اس کے. وہ پرانے کپڑے اس کے جسم پر نہیں آئیں گے، اسے بڑے کپڑے بنانے پڑیں گے. تو نوع انسانی کا جو یہ ارتقا ہوا تو اس کے ساتھ ہی خلافت کا کانسیپٹ جو کا تو برقرار رہا.
لیکن خلافت اب شخصی نہیں بلکہ پاپولر وائسریجنسی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال خلافت راشدہ، کہ وہاں کوئی کسی نسلی بنیاد پر، کسی کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر کوئی خلیفہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کی مرضی سے خلافت کا معاملہ جو ہے وہ طے ہوا۔ اور جیسے ہی وہ بات بدلی اور ایک خاندانی معاملہ آیا، امت نے طے کر دیا کہ اب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، اب یہ دوسرا دور ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو بہرحال سمجھنا غلط ہے کہ بالکل ہی خاتمہ ہو گیا اسلام کا، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک سیڑھی سے نیچے اتر آیا ہے ہمارا معاملہ۔ اب وہ جو پاپولر وائسریجنسی کا معاملہ تھا اور لوگوں کی مرضی سے صاحب امر کا انتخاب یا تعین ہونا تھا، وہ بات چلی گئی، تو ہم ایک سیڑھی نیچے آ گئے، زوال سے دوچار ہوئے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھئے کہ خلافت راشدہ یہ ہے در حقیقت خلافت عامہ، اور یہ جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد ہے پاپولر سوورنٹی۔ یہ بدترین کفر ہے اور بدترین شرک ہے، لیکن یہ کہ یہ اسلام کے اندر یہ پہلو اب اس ارتقاء کے عمل سے آ جائے گا کہ خلافت شخصی نہیں بلکہ خلافت عوام بن جائے گی۔ اس کو بلکہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے میں واضح کروں، ابلیس کی مجلس شورا میں غالباً کسی مشیر نے یہ کہا ہے، ابلیس کے مشیر نے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اب یہ انسان چونکہ اس کے اندر احساس ہو رہا ہے اپنے حقوق کا، اپنے مقام کا، خود شناس ہے، اپنے آپ کو پہچان رہا ہے، خود نگر ہے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنا اس کا احساس اس میں پیدا ہو گیا ہے، تو ہم نے یہ کیا ہے، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ٹنوں گندگی جو ایک انسان کے سر پر رکھی ہوئی تھی، ایک انسانی حاکمیت کا مدعی فرعون بنا بیٹھا ہے، ہم نے اس گندگی کو تقسیم کر دیا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ اب یہ تولا تولا تمام انسانوں میں تقسیم کر دی، گندگی وہی ہے، یعنی انسانی حاکمیت کا نظریہ۔ یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ اصل کیا ہے؟ ڈیوائن سوورنٹی، اور انسان کے لیے خلافت، اور خلافت اسلام میں خلافت راشدہ میں آنے کے بعد خلافت اسلام ہی میں، جبکہ ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، وہ بادشاہت کی شکل میں خلافت تھی، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن جب نوع انسانی نے اپنے اس سیاسی ارتقاء کے شعور کے عمل کو یہاں تک پہنچا لیا ہے، تو جب دین کی تکمیل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ تکمیل ہوئی ہے اس شکل میں کہ اب یہ پاپولر وائسریجنسی ہے، یہ عوامی خلافت ہے، کسی شخص واحد کی نہیں۔ چوتھا اصول، جو مختلف اصطلاحات ہمارے ہاں پولیٹیکل سائنس میں عام ہیں اور لوگوں کی زبان پر بھی ہیں، ان میں مختلف، ڈیموکریسی ہر شخص آج واقف ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے پاپولر سوورنٹی پر۔ مونارکی، بادشاہت، ایک فرد کے پاس حاکمانہ اختیارات۔ ایک تیسری اصطلاح ہے کہ جس کی بڑی شدت سے نفی کی قائد اعظم نے بھی، اور جس کی شدت کے ساتھ نفی اور بھی مسلمان مفکرین نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تصور ہانٹ کرتا ہے انسانی ذہن کو کہ جب بھی سیاست اور ریاست کے معاملے میں مذہب کا ذکر آئے گا تو شاید کوئی پاپائیت کا نظام قائم ہو جائے گا، تھیوکریسی، جس سے کہ فطرت انسانی ابا کرتی ہے، انسان کا اجتماعی ضمیر اور اجتماعی ذہن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے وہ جملے بھی کہ اسلام تھیوکریسی نہیں ہے، صحیح ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ پھر ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر مذہب کا جو اس کے اندر پیبند لگتا ہے وہ کس حوالے سے لگتا ہے۔ یہ اگر تھیوکریسی نہیں اور اصولی اعتبار سے ڈیموکریسی بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں پاپولر سوورنٹی نہیں ہے۔ تھیوکریسی کیا ہے کہ ایک مذہبی طبقہ اختیارات کا مالک بن جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی غالباً کامل مثال تو ایک ہی ہے دنیا میں جو رہی ہے، شاید اور کہیں نہیں ہے۔ یہ ہے صرف پاپائیت کا نظام، اور اس کا اصل جو سبب بنا اس کو پہچان لیجئے، اس سے بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ چیز اکثر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ یہ بدترین نظام پاپائیت کا، جس کا تصور کر کے اب بھی مغرب کے لوگ کانپ جاتے ہیں کہ کبھی ایسی بربریت اور ایسی وحشت اور ایسی تاریکی بھی، ڈارک ایجز کہتے ہیں وہ اپنے اس دور کو، یہ ہمارے اس خطہ ارضی کے اندر یہ بھی تھا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے صراحتاً، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، سینٹ میتھیو میں سرمن آف دا ماؤنٹ کے اندر بڑی وضاحت کہ یہ جو قانون ہے، شریعت موسوی، یہ تم پر لاگو رہے گی،
اس لیے کہ بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں کوئی شریعت ہے ہی نہیں، کوئی احکام ہے ہی نہیں، وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید بھی کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے تورات کے لیے اور انجیل کے لیے حکمہ، وہ ایک وزڈم ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں نے قانونیت پر اتنا زور دے دیا تھا کہ جو اصل جو اس کی حکمت تھی وہ ان کے نگاہوں سے اوجھل، باطنی جو روح تھی شریعت کی وہ ان کے ہاں سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ لہذا حضرت مسیح علیہ السلام نے سارا زور اخلاق پر دیا ہے، باطنی بصیرت و حکمت پر دیا ہے، اور وہ بات صاف کہہ دی کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہی شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی۔ لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا، قانون نہیں رہا۔ اب یہ موجودہ کرسچینٹی عجیب ہے کہ اس کے پاس کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت نہیں، اس میں کوئی شے حرام نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی فرض نہیں۔ وہ جو میں نے کیٹیگریز گنوائی تھی فرض سے لے کر حرام تک، یہ 8 کیٹیگریز وہاں سرے سے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ خلا جو پیدا ہوا وہ کون پر کرتا اسے؟ اس کو پر کیا پھر مذہبی طبقے نے۔ پوپ کے ہاتھ میں اختیار آ گیا، وہ جس چیز کو بائی ڈیکری، جیسے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو چاہے آرڈیننس نافذ کر دے، اس کو تو کسی نہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دہ ہے نہ کسی عدالت عالیہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایسا ہی اختیار مطلق پوپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ وہ جس چیز کو کہہ دے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو چیز کو کہہ دے حرام ہے یہ حرام۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں اور اپنے علماء کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے۔ اور بہت ہی عمدہ واقعہ ہے وہ کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم طائی جو مشہور سخی انسان گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے عیسائی تھے، یہ ایمان لے آئے۔ اب قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو انہیں اشکال ہوا کہ ہم نے تو کبھی اپنے ان علماء کو، احبار اور رہبان کو خدا تو نہیں مانا۔ تو ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نے تو انہیں خدا نہیں مانا۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں تم حرام مان لیتے ہو؟ اس لیے کہ کوئی ڈیوائن کوڈ تو ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈیوائن کوڈ کی کوئی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، اس میں اجتہاد دلیل سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو سرے سے خلا ہے، کوئی ڈیوائن کوڈ نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب کلیتاً تحلیل و تحریم کا اختیار ایک مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تھی وہ بدترین پاپائیت جس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے صحیح ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب اگر اسلام تھیوکریسی نہیں، اگر اسلام ڈیموکریسی نہیں، اسلام کا سیاسی نظام اگر مونارکی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہاں بھی پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، تھیو ڈیموکریسی۔ اس میں 2 ایلیمنٹس جڑے ہیں، تھیو ڈیموکریسی، لیکن یہاں ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں گے۔ 2 حاکمیتیں ٹکراتی ہیں۔ ڈیموکریسی کا تقاضا ہے ایبسولوٹ ساورنٹی آف دی پیپل، لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے، جو چاہے قانون بنائے۔ وہ 2 مردوں کی شادی کے لیے جواز کا قانون بنا دے، اختیار ہے انہیں۔ شراب کو حرام کرنا چاہے حرام کر دے، جیسے کہ پروہیبیشن ایکٹ امریکہ میں ہوا تھا پاس، لیکن جو لوگ اس کو حرام کر سکتے تھے وہی حلال بھی کر سکتے ہیں، جب چاہے اس کو حلال قرار دیں۔ اختیار کلیتاً عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں، یہ ہے ڈیموکریسی۔ تھیوکریسی میں اختیار مطلق اور حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے۔ تو یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گے، یہ ہے بات سمجھنے کی۔ اس کو سمجھ لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ بہت سے جو دوسرے الجھاؤ ہیں وہ خود بخود سلجھ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں واقعتاً اپنا جو تاثر ہے اپنے دل کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے کس قدر بات کو کھول دیا۔ حضور کی حدیث بڑی سادہ حدیث ہے، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ ایک ہے مادر پدر آزاد انسان، جو چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی قیود نہیں۔ مومن وہ ہے جو بندھا ہوا ہے۔ کس چیز سے بندھا ہوا ہے؟ اللہ کے احکام سے بندھا ہوا ہے۔ اب اسی مثال کو ذرا آگے میں نے پھیلایا ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک گھوڑا ہے اور آپ کے پاس ایک وسیع میدان بھی ہے۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں کھلے، چلے چگے پھرے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندھا رہے اور کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو فرض کیجئے کہ 100 گز کی ایک لمبی رسی، 100 گز لمبی رسی سے آپ ایک کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے، اس کے نتیجے میں 100 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں وہ گھوڑا آزاد ہے۔ وہ دائیں طرف جائے، بائیں طرف جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے،
بیٹھ جائے، نوٹ لگائے، کہیں وہ کھوٹے کے ساتھ اپنا ٹیک لگا لے، کہیں 100 گز تک چلا جائے، اسے اختیار ہے. یہاں وہ فری ہے، اس میں سارا اختیار اس کے پاس ہے. لیکن